اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دی کریسر اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شیب ابی طالب میں محصور عام الحزن، صفحہ نمبر 43 تا 45۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ اس سوال کا جواب آپ گھر پر اپنے والدین کو دے سکتے ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، مقاطعہ قریش کے بارے میں جان سکیں گے۔ دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تنگ میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی بنو ہاشم قبیلہ کی ملکیت تھی۔ قبیلے کے سربراہ حضرت ابو طالب تھے، اسی لیے اس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ قریش نے دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ مسلمان نجاشی کے پاس حبشہ میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت اقدام کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے تمام بنو ہاشم سے عہد لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے، اگرچہ انہیں اپنی جانیں قربان کرنا پڑیں۔ ابو لہب کے سوا سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا۔ بنو مطلب نے بھی اس عہد کی تائید کی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ مقاطعہ قریش۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطعہ یعنی مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ قریش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ نبوت کا 7واں سال اور محرم کا مہینہ تھا۔ قریش نے اس معاہدہ پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچنے دی، یہاں تک کہ انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانے پڑتے۔ بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر آتی تھیں۔ قریش انہیں سن کر رحم کھانے کے بجائے خوش ہوتے تھے۔ البتہ ہشام بن عمرو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی خفیہ طور پر کچھ غلہ بھجوا دیتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ انہی کٹھن حالات میں گزرا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طریقہ سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا انہیں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدہ کو ختم کر دیا اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اور مقاطعہ ختم کر دیا۔ عام الحزن۔ عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری سہاروں کے چھن جانے سے بہت غمگین ہو گئے۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے پر مزید دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ مشقی سوالات، مختصر جواب دیں۔ شیب ابی طالب میں کون کون سے قبیلے محصور تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کو پہلے پیراگراف سے مل جائے گا۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ کس طرح ختم ہوا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 43 سے مل جائے گا۔ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 44 عام الحزن سے مل جائے گا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال کس مہینہ میں ہوا؟ اس سوال کا جواب بھی اسی پیراگراف سے مل جائے گا۔ قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کیا معاہدہ کیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 43 مقاطع قریش سے ملے گا۔ معروضی سوالات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ گھر کا کام صفحہ نمبر 44 سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج د اور ح اپنے سبق کے اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے جوابات کو کاپی پر حل کرنے ہیں اور معروضی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔